بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ ناظرین، مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ انگور کے 10 پتے لے کر رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ نمونیا سے فوری نجات مل جائے گی۔ شکر اگر کسی وجہ سے سخت ہو جائے یا جم جائے تو اس میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، شکر بالکل نرم ہو جائے گی۔ عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو خواہ مخواہ ڈراتی رہتی ہیں کسی نہ کسی چیز سے، تو یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو روزانہ نہار میں 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں، اس سے لیکوریا جیسے مسائل بآسانی ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ درست کرتی ہے اور لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں اور ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے میں، اور بریانی 3 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ گرم گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب استعمال کیا کریں، کیونکہ دوسرے بلب استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، جو کا دلیا دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں اور ان کو مردوں کی باتیں کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ جس گھر میں عورت ذات کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں عورت ذات کو سکھ ملتے ہیں اس گھر کو کامیاب ہونے اور ترقی ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کمر کے درد کے لیے 5 چیزیں: جوتا چھوٹا پہنیں، ایڑی والا نہ پہنیں، سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں، جب زمین پر بیٹھیں، سٹول وغیرہ پر بیٹھیں تو ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ جھک کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے پاؤں تک جھک کر لے جائیں، اس حالت میں 10 منٹ تک رہیں اور 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کم از کم 8 لوگ ایسے ہیں جن کی شکل بالکل آپ جیسی ہوتی ہے، اور 10% امکان ہے کہ آپ زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے ملیں۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن چھوڑ دو
اور ہنسی مذاق، دل لگی نوجوانوں کے لیے رہنے دو۔ ناظرین، الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پانی پینے سے اگر مضر اثرات پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ کہہ کر پانی پئیں، اے پانی، تجھے آب زمزم کا پانی سلام کہتا ہے، مضرات نہ پہنچیں گے۔ الٹی متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن ہونے لگے گا۔ لکڑی کے کنگے میں پانی لگا کر روکھے بال بنانے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیدھا کھڑا ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ہو تو ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دہی کا استعمال کرنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور یہ شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، کھانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ عورت پیتی رہے تو بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر مرد اپنی قوت با میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوہاروں کو دودھ میں پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت با میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں کو ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہے وہ کچا پیاز ہر کھانے کے ساتھ کھایا کریں، اس سے ان کی ماہواری صاف آئے گی اور درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمیشہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے گیس اور قبض کی بیماری دور رہتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو تو وہ دودھ میں روٹی بھگو کر کھایا کریں۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال مت کیا کریں۔ ناظرین، گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پی لیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو تو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری چند مہینوں میں ختم ہو جائے تو گرمیوں کے موسم میں گنے کا رس روزانہ پی لیا کریں۔ ناظرین، نمک ملے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم سے جراثیم دور ہوتے ہیں اور خارش کی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ زیادہ پانی کے استعمال سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ ناظرین، آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پڑے گی۔ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے پیٹ کی چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جب خواتین اپنے مسائل کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہیں تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ صرف یہ چاہتی کہ ان کو کوئی سنے۔ ناظرین، زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن یا
आँखों में कोई चीज़ पड़ जाए तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया करें। दिन में बार बार पाँव के नाखूनों को छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। नाजरीन, अंडे की सफ़ेदी बालों में लगाने से बाल चमक उठते हैं और गिरना भी बंद हो जाते हैं। घर के अंदर बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखा करें, वरना घर में बीमारियां आ जाएंगी। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो तो एक छटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ़ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को ये नुस्खा ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है। नाजरीन, सोने से कबल अपने कपड़ों और बिस्तर को झाड़ लिया करो, बड़ी अच्छी और मीठी नींद आएगी। बारिश के मौसम में अगर बत्ती जलाने से हशरात नहीं आते। जो औरतें दोपहर से शाम तक सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होती हैं, इसलिए दोपहर में बस थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सुबह को जल्दी आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। नाजरीन, नमकीन पानी से दिल को ताकत मिलती है। फल खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो जाती है। बंद गोभी और भिंडी का इस्तेमाल करने से बांझपन में बहुत फ़ायदा देती है। नाजरीन, रात के वक़्त ज़्यादा खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है और खाना हजम नहीं होता। काले यरकान के मर्ज से बचने के लिए गन्ने का रस पी लिया करें, यरकान दूर रहेगा। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाकर मोटापा कम करती है। कच्चे चावल खाने से आपके गुर्दों में पथरी हो सकती है। नाजरीन, सुबह के वक़्त घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने से गुर्दे में पथरी और पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। कद छोटा हो तो रोज़ाना नाश्ते में साबूदाने की खीर ऊँटनी के दूध में बनाकर खाएं, इंशाअल्लाह कद बढ़ने लगेगा। नाज़रीन, लहसुन पाँव के अंगूठों की फिंगस ख़त्म करने के लिए मुफीद है। लहसुन के रस को फिंगस पर लगाएं और 20 मिनट के बाद पानी से धो लें। इसके अलावा बेकिंग सोडा और सिरका भी बेहतर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियां 3 मरतबा चाटते थे। डिप्रेशन के मरीज़ में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और आम मसला नींद ना आना, नींद से जल्दी जाग जाना, बार बार नींद का टूटना या नींद कम आना वगैरह है। जो लोग कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाते हैं उनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। नाज़रीन, रोज़ाना सिर्फ 6 मिनट कुछ भी पढ़ने से स्ट्रेस दूर होती है, दिल की धड़कन कम होती है, आपके दिमाग की सोच बदलती है और सबसे बढ़कर आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है। कद्दू के रस में जैतून का तेल मिलाकर रोज़ाना रात को आँखों की मालिश करें तो ऐनक उतर जाएगी और आपकी नज़र तेज़ तरीन हो जाएगी। खाने के साथ सब्ज़ मिर्चें खाओ, इंशाअल्लाह इससे भी नज़र तेज़ हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो जब भूख लगे तब खाना खाया करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहली चीज़ अंगूर और सबसे आखिरी चीज़ गेहूँ खाया था। जो औरतें बूढ़ी औरतों से ज़्यादा मेल जोल रखती हैं उनकी ज़हानत में इजाफ़ा हो जाता है। नाज़रीन, जो मर्द बूढ़े लोगों से मेल जोल रखता है वो ज़हीन हो जाता है।
جو عورت روزانہ رات کے وقت ایک ٹکڑا ادرک کا کھا کر سو جاتی ہے وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ رہتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کی سبزی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، باتھ روم سے زیادہ بدبو آنے لگے تو حکے کا پانی واش روم میں چھڑک دینے سے واش روم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چہرہ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دینے سے چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ فالج ہونے سے کچھ دن پہلے کمر پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھاؤ، اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہو سکے گی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیا کریں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بدن میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ جن کو سوکھی خارش ہو اور دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھا لیا کرو، قے اور متلی نہیں آئے گی۔ کم سونے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جن کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو وہ یہ بات جان لیں کہ ان کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ٹائی پہننے سے گردن کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں جس سے دماغ میں خون کی پہنچ 7% تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ کبھی کبھار سر درد اور چکر کا سبب بن سکتی ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے کالے ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ اگر مسوڑے سوج جائیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلی کریں۔ ناظرین، شکر گندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو اور دوسرا دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو۔ انشاءاللہ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔